اس کے ساتھ تقریباً 3 IMF پروگرامز کے اندر ہم گئے، جس میں کہ ایک بہت ٹائٹ سٹیبلائزیشن کے میجرز تھے جنہیں لینا پڑا، سبسڈیز بھی کافی گھٹائی گئیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری اقتصادی پالیسیاں تھیں جو 4 سالوں میں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ 2022 ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے پاکستان میں $80 ارب کی امپورٹ کھولی، کنزمپشن بیسڈ، پروڈکشن اس میں نہیں تھی، اور اس کے نتیجے میں $50 ارب کا خسارہ ہمارا پیدا ہوا، جس نے زر مبادلہ کے ذخائر سارے اڑا دیے، اور ان کے نتیجے میں پاکستان میں میسو ڈیویلیویشن ہوئی، اور اس میسو ڈیویلیویشن سے افراط زر کی ایک نئی لہر ملک کے اندر آئی، اور اس نے مہنگائی نے بھی لوگوں کو بہت بری طرح کچلا۔ تو پھر وہ گلوبل ایک سائیکل تھا کموڈیٹیز کا، سپر سائیکل، ساتھ میں ہماری اپنی جو اس دوران ڈومیسٹک اکنامک پالیسیز تھیں اس میں غیر ذمہ داری کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پروگرام ہمیں ملک میں نافذ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں فسکل سپینڈنگ بھی کافی ٹائٹ ہوئی، اور پھر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ایک کیٹلسٹ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک میں گروتھ کے لیے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے PSDP ہے اس کا حجم 2.8 سے جی ڈی پی سے گر کے 0.9% پہ آ گیا، تو ایک ترقیاتی بجٹ کا حجم بھی گھٹا۔ اگرچہ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کا حجم بڑا ہے، لیکن وفاقی سطح پر اس کا حجم کافی حد تک گھٹ گیا ہے، اور آج بھی ہم 2018 کے ترقیاتی بجٹ کے سائز پر ہیں، جو اس وقت 1000 ارب تھا اور آج بھی 1000 ارب ہے، جبکہ آپ اگر انفلیشن دیکھیں اور اسے ڈسکاؤنٹ کریں تو شاید یہ 2018 کے مقابلے میں 1/3 ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 سالوں میں ہمارے ملک کے اندر مہنگائی پیدا کی، سلو ڈاؤن کی GDP گروتھ ریٹ، اور اس کا براہ راست اثر یہ ہوا کہ جو غربت میں کمی کا عمل 2018-19 تک ہم دیکھ رہے تھے، 2018 تک وہ یک ریورس ہوا، اور اب ملک میں غربت کی سطح میں 7% اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس کو نیشنل سطح پہ اربن اور رورل بریک ڈاؤن دیکھیں تو جو اربن پاورٹی ہے وہ 2018-19 میں 11% تھی، جو بڑھ کر اب 17.4% ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو رورل پاورٹی ہے وہ 28.2% تھی، جو بڑھ کر 36.2% ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ صوبوں کی سطح کے اوپر دیکھیں تو پنجاب میں جو پاورٹی کی شرح 16.5% تھی، وہ بڑھ کر 23.3% ہو گئی ہے۔ اگر آپ صوبہ سندھ میں دیکھیں تو جو 24.5% تھی 2018-19 میں، وہ بڑھ کر 32.6% ہو چکی ہے۔ اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں جو 28.7% تھی، وہ بڑھ کر 35.3% ہو گئی ہے، اور بلوچستان میں جو 41.8% تھی، وہ بڑھ کر 47% ہو گئی ہے۔ تو اکراس آل پروونسز وی سی دیٹ پاورٹی جو ہے اس کے نمبرز میں اضافہ ہوا ہے، اور اربن اور رورل جو ہماری پاورٹی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو ان ایکوالٹی ہے، معاشی ناہمواری، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی انکریز کی ہے، بوتھ نیشنلی اینڈ دین اربن، رورل اینڈ اکراس آل دا پروونسز۔ جو گینی کوفیشنٹ ہے فار 24-25 is 32.7% at the national level, which is up from 28.4% in 2018-19۔ تو یہ 2018-19 میں 28.4% سے بڑھ کر اب 32.7% ہو گیا ہے، اور یہ ایک ناہمواری بھی اس سوسائٹی میں بڑی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اربن
علاقوں میں دیکھیں تو یہ 31% سے بڑھ کر 34.4% کی شرح پر یہ چلا گیا ہے. اور آپ اس کو اگر رورل سطح پر دیکھیں تو اس میں بھی 23.4% سے 29.2% اس کی شرح ہو گئی ہے. اور اسی طرح پنجاب میں 29.8% سے اٹ ہیز انکریز ٹو 32%. سندھ میں 34.1 سے 35.9%. اور کے پی میں 25% سے 29.4%. اور بلوچستان میں 23 سے 26.5%. تو غربت بھی 7 سالوں میں بڑھی ہے اور معاشی ناہمواری بھی بڑھی ہے. اور یہ اس کے بہت اثرات ہیں. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک تسلسل ہے جس میں 4 سال کی معاشی بدحالی جو 18 سے 22 تک کریش کی ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ، اس کے بعد غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں جن کے نتیجے میں کنزمپشن اور امپورٹ لیڈ گروتھ کو اختیار کیا گیا، جس نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ختم کیے. اس کے نتیجے میں میسو ڈیویلیویشن، میسو انفلیشن. پھر ہمارے ہاں کووڈ آیا، کووڈ کے ساتھ گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم اسی دوران 2 بڑے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کا بھی شکار ہوئے. 2022 میں پاکستان ہیڈ اے میجر climate disaster, and unfortunately that disaster hit poorest of the poor regions of Pakistan, جو سندھ اور بلوچستان میں بالخصوص تھے. پھر گزشتہ سال پھر ایک ہمیں بہت میسو سیلاب کا سامنا کرنا پڑا جس میں پنجاب کافی متاثر ہوا اور دیگر ملک کے حصے کے پی میں بھی کچھ اور باقی علاقوں میں بھی اس کے اثرات ہوئے. تو یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں دیٹ ہیو لیڈ to increase in poverty, and therefore what we have now suggested under Udan Pakistan, it is very important کہ ہم اب بہت ڈسپلن کے ساتھ اس ایجنڈے کو فالو کریں جو ہم نے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے متعین کیا ہے. چونکہ اگر ہم گروتھ اچیو نہیں کریں گے اور ہم ویلتھ کریشن نہیں کریں گے تو یہ غربت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. اور پھر نہ صرف ویلتھ کریشن کرنی ہے بلکہ اس ویلتھ کریشن کو گلوبلی کمپیٹیٹیو کرنا ہے تاکہ یہ انجن کمپیٹ کر سکے اس نئی گلوبل انوائرمنٹ میں. اور پھر اس ویلتھ کریشن کی تقسیم کو بھی اس طرح یقینی بنانا ہے کہ وہ برابر مواقع فراہم کرے. ایسا نہ کرے کہ وہ امیر کو امیر تر کرے اور غریب کو غریب تر کرے. یہ چیلنج مزید کمپلیکیٹ اس لیے بھی اب ہے کہ اب جو مستقبل کی ترقی ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. اور ایک ٹیکنالوجی بیسڈ ورلڈ میں جو وہ ٹولز ہیں ترقی کے وہ مراعات یافتہ طبقوں کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہیں. انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، ٹیکنالوجی کے صلاحیت تک ایکسیس ہے جو کہ غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں. اور اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ٹیکنالوجی اور اس کے سکلز جو ہیں ان کو ان طبقوں تک لے کر جائیں. حکومت نے اس سلسلے میں جو اس غربت کے اضافے کو پیش نظر آپ نے دیکھا کہ اسی لیے ہم نے جو بسپ کا پروگرام ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے جس کو 592 ارب روپے سے بڑھا کر 722 ارب روپے کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے غریب ترین پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو ایک سوشل سیفٹی نیٹ جو ہم فراہم کرتے ہیں اس کو براڈ کیا جائے. لیکن بسپ یا کیش ڈول آؤٹس کے ذریعے آپ غربت کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ اب ہمیں بسپ کے ساتھ پاورٹی گریجویشن پروگرامز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم محض غریبوں کو غریب سمجھ کے ہی ان کو مالی مدد دیتے رہیں اور اس ٹریپ سے وہ نکلنے میں ہینڈ ہولڈنگ نہ کریں. اور اس کے لیے سوشل انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو ہمیں فروغ دینا ہے. میری ابھی ڈھاکہ میں پروفیسر یونس صاحب سے بھی بڑی اچھی بات چیت ہوئی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوئے ہیں
تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ وی وڈ لائک ٹو بینیفٹ فرام ہز ایکسپیرئنس جو انہوں نے بنگلہ دیش میں بڑی کامیابی سے سوشل انٹرپرینورشپ کے ذریعے کوشش کی ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے. ہمیں بھی ویسے ہی پروگرامز اور مائکرو کریڈٹ کے پروگرامز پہ ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ان کو ایکسپینڈ کریں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان غربت کا سے نکل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از ناؤ سینٹرل ان آر اسٹریٹجی, اور اسی لیے حکومت نے یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کو پرائرٹائز کیا ہے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ سارے جو ہمارے اقتصادی مسائل ہیں, 100 باتوں کی ایک بات, انلیس وی بیکم این ایکسپورٹ لیڈ اکانومی, ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا. آپ کو میں صرف ایک فگر دے کے بات ختم کرتا ہوں جو پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے. آج پاکستانی معیشت کی بقا میں 9 ملین افراد, ہمارے 9 ملین پاکستانی جو اوورسیز ہیں, 90 لاکھ پاکستانی $40 ارب کا زر مبادلہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو 9 ملین پاکستانیز آر کنٹریبیوٹنگ $40 بلین worth of foreign exchange through their remittances. And what are 240 million people contributing? Just 40 billion worth of exports. یعنی کہ جہاں 90 لاکھ روپے $40 ارب ملک کے لیے پیدا کر رہے ہیں, 24 کروڑ عوام بھی $40 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہیں, جبکہ اس حساب سے ہمیں کوئی $400 ارب کی ایکسپورٹ پیدا کر رہے ہونا چاہیے. یہ ہے اصل چیلنج, ہاؤ فاسٹ وی اڈاپٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اسی سے ہم پائیدار ترقی پر جا سکتے ہیں, وگرنہ ہم جو بھی راستہ گروتھ کا حاصل کریں گے وہ ناپائیدار ہوگا, اور اس کا حشر وہی ہوگا جو 2022 کی مصنوعی گروتھ پیدا کی گئی 6% کی, لیکن اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ ہمارا جو داخلی میکرو اسٹیبلٹی کا ڈھانچہ تھا وہ غیر مستحکم ہوا. ہمیں اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے, اور ہم جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کا شکار ہوئے. اس ڈی ویلیویشن سے شدید افراط زر ہوئی. اس افراط زر نے غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں رکھا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے, اور بہت سارے لوگ جو گریجویٹ کر کے اوپر آ گئے تھے, بارڈر لائن پر تھے, وہ دوبارہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. تو یہ چیز جو آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمارے 2013 سے 2018 کے گینز تھے پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے, وہ ریورس ہو گئے ہیں گزشتہ 7 سالوں میں. اور ہمیں پھر دوبارہ اکانومی میں جاب کریشن پہ توجہ دینی ہے, روزگار اور لائیولیہڈ پہ توجہ دینی ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سکلز پہ توجہ دیں. اور میرا اس پہ یہ ضرور اپیل ہوگی تمام صوبوں سے کہ اب اس وقت ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو کہ 2000 ارب 2018 میں نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا, آج وہ 4000 ارب ہے. لیکن 2018 میں اس 2000 ارب میں سے وفاقی حکومت کا 1000 تھا اور 4 صوبوں کا 1000 تھا. آج 2025-26 میں اگرچہ وہ 2000 سے بڑھ کے حجم 4000 ہو گیا, لیکن وفاقی حکومت کے پاس آج بھی 1000 ارب ہے, صوبوں کے پاس 3000 ارب ہے. تو صوبوں کے ڈیولپمنٹ سپیس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے اندر غربت میں بھی اضافہ ہوا ہے, معاشی ناہمواری میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبرز یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے صوبوں پر اب ذمہ داری ہے, چونکہ ہمارے آئین کے تحت بھی غربت اور سوشل ویلفیئر پروونشل سبجیکٹس ہیں, اور یہ وفاقی حکومت نے 722 ارب روپے کا اضافی بوجھ اٹھایا ہوا ہے بسپ کی صورت میں. اب صوبائی حکومتوں کو جن کے پاس 3 گنا زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہیں اور وسائل ہیں, غربت کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے صوبے میں پروگرام بنانے چاہیے تاکہ ہم وہاں پر جاب کریشن ایسے منصوبے لائیں جن سے جاب کریشن ہو, جس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہو, جس سے پاورٹی ختم کرنے میں ہمیں مدد مل سکے.
اور بالخصوص جو معاشی نامواری ہے اسے ختم کرنے کے لیے انڈر پریویلیجڈ طبقات اور وہ اضلاع کے جو بہت پسماندہ ہیں ان کی ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں وسائل کی تقسیم میں بھی کوئی مساویانہ طریقہ کار نکالنا پڑے گا. کسی بھی صوبے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن ورکنگ آرڈر میں نہیں ہے. ہم وفاق کے اندر وسائل کو تقسیم کرتے ہیں ایک فارمولے کے تحت، لیکن صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کا کوئی فارمولہ اس وقت قابل عمل یا قابل امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جس بنیاد پر ہمارے صوبے وفاق سے اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر پھر اپنے صوبوں کے اندر بھی وسائل کی تقسیم کے لیے مساویانہ مواقع پیدا کریں اور بالخصوص ان علاقوں کی ترقی پر توجہ دیں جو بہت پسماندہ رہ گئے ہیں. ہر صوبے کے اندر ایسے، میں آپ کو اگر ٹائم ہوتا تو دکھاتا، ہماری جو ڈسٹرکٹ پاورٹی انڈیکس ہے آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں وتھ لا اینڈ آرڈر سچویشن. وہ تمام ضلع جو موسٹ پور ہیں وہی اماج گاہ بنے ہوئے ہیں اس وقت انسرجنسی کی اور ہر قسم کی لاقانونیت کی. So there is a direct link between peace and development. So through development we can improve peace in our country. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو ان کے پاس وسائل ہیں، جو ان کو حصہ ملا ہے قومی فائنانس کمیشن میں، اس سے وہ پاورٹی کو اب ترجیحی بنیادوں پر اپنی ڈیولپمنٹ حکمت عملی کا حصہ بنائیں، چونکہ ہمیں اس ٹائٹ کو ریورس کرنا ہے. جو 2013 سے 18 تک ہم غربت کو ختم کرنے کے سفر پہ گامزن تھے وہ بدقسمتی سے ریورس ہو چکا ہے، اور اسے ہمیں دوبارہ نہ صرف قابو میں لانا ہے بلکہ غربت کو گھٹانا ہے، اور SDGs کا جو زیرو پاورٹی گول ہے اس کی طرف تیزی سے ہمیں پیش قدمی کرنی ہے. بہت شکریہ. ہاں صحیح ہے جی. میں ہاں صحیح. دیکھیے آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ 2022 کے بعد سے ہم حکومت میں ہیں، یہ آپ ماشاءاللہ بہت ون آف دا ویری برائٹ اکنامک رپورٹرز ہیں. یو نو دیٹ دیر از اے لیک آف پالیسی، اور پاورٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی. And unless you achieve macroeconomic stability, there is no way that you can reverse poverty numbers. اور جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کرتے ہیں that is also not a cure for poverty, because macro economic stability is actually disciplining your economy, اور اس میں stabilization becomes the key goal and objective. پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کو گروتھ کی طرف جانا ہے. So there is a sequence. The first phase of repair is stabilization, and growth follows the stabilization. So in last 2 years we have been in power. Our imperative was that we have to first achieve stabilization so that we go towards growth. تو یہ جو forces of poverty ہیں, these had been unleashed before we came into government. And I would again say کہ although اس کے کئی اسباب تھے، جس میں ایک بڑا سبب وہ اکنامک مس مینجمنٹ تھا کہ جس نے غلط پالیسیاں 14 سے 18 میں لائیں. ساتھ میں کووڈ بھی ایک تھا جو کہ ہم کسی کے بھی قابو سے باہر تھا. لیکن پھر 2022 کا وہ بنیادی جو بلنڈر تھا کہ ایک مصنوعی گروتھ پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں
امپورٹ کا دروازہ کھولا گیا جس نے تقریباً 80 ارب ڈالر کی امپورٹس کی، جس نے 50 ارب ڈالر کا خسارہ پیدا کیا، اور وہ آپ کے تمام زر مبادلہ کے ذخائر اڑا گیا، جس کے آج تک ہم اثرات ابھی بھگت رہے ہیں کہ آپ ابھی تک مشکل سے آ کے اب آپ کی جو کرنسی سٹیبلائز ہوئی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مہینوں کے حساب سے نہیں، ہم دنوں کے حساب سے لڑکتے تھے۔ تو یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جن کے ریسیونگ اینڈ پر ہم آئے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ 2 سالوں میں جو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی ہے، اب اس سے نیکسٹ فیز از کہ وی مسٹ گو ٹورڈز گروتھ۔ بٹ اگین آئی ایم سیئنگ کہ گروتھ پہ وی ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل۔ یہ بہت آسان ہے کہ آپ ایک دم گروتھ انلیش کر دیں، لیکن اگر اس کا پھر وہی انجام ہوگا کہ ہم پھر کریش لینڈ کریں گے، فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت تمام تر ہماری بھی توجہ ہے، اور ہمیں یقینی بنانا ہے کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں، تاکہ ہم اس خسارے کا دوبارہ شکار نہ ہوں جس میں ہم پہلے جاتے رہے ہیں۔ ہاں جی اچھا، آئی ایم ایف کا جو آپ نے کہا، دیکھیے آئی ایم ایف از ناٹ اے چوائس، کوئی خوشی سے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا۔ آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر لیتا، اور اب اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس ہیں تو ہمیں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے فار 2 ریزنز۔ 1 فار آر اون سیک، چونکہ یہ ہمارا بھی اگر ہم ایک پائیدار معیشت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اخراجات اور اپنی آمدن میں توازن پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی امپورٹس اور اپنی ایکسپورٹس میں توازن پیدا کرنا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے لیے نہیں کرنا، یہ ہم نے اپنے آپ کے لیے کرنا ہے اگر ہم صحت مند اکانومی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہے وہ ملک کی اس جو بیماری کے علاج کے لیے شروع کیا گیا نا، تو وہ ہم نے صرف آئی ایم ایف کے لیے تو نہیں کرنا، اپنے لیے کرنا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف پروگرام ہمیں اب اس قابل اس نے کیا ہے کہ جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے، اب ہم ملک کے اندر بیونڈ آئی ایم ایف پروگرام کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں قطعاً ایگریکلچر سیکٹر کو گرو کرنے میں نہیں روکتا، اب ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے اور صوبوں کے ساتھ مل کر ایگریکلچر پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام ہمیں آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے سے نہیں روکتا، جو پاکستان کے لیے اس وقت میجر ایکسپورٹ ارنر ہے، اور دیٹ از شوئنگ گڈ سائنس۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ہماری مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی آہستہ آہستہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے۔ سو وی آر ناؤ گوئنگ فرام میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ٹورڈز گروتھ اسٹیج، بٹ وی ڈونٹ وانٹ اے رسپانسبل گروتھ، وی وانٹ رسپانسبل گروتھ، ایسی گروتھ وچ از سسٹینڈ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ یہ نہیں ہے کہ بوم اور باسٹ سائیکل میں ہم پھر چلے جائیں۔ جی مہتاب صاحب۔ ایک میرا سوال یہ مالک صاحب سے کر رہے کام سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا جو پاورٹی کا نمبر ہے وہ بائیفرکیٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ 2018-19 سے 2022 تک اس میں کتنا اضافہ ہوا، اور 2022 سے 2024-25 تک جو ہے وہ کتنا اضافہ ہوا؟ چونکہ اگر آپ گروتھ اور انفلیشن کا نمبر دیکھیں تو 2022 تک ہو گیا، پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ آف بیسک نیڈس ہے، آپ نے پاورٹی لیول کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا ہے، وہ بھی 3000 سم تھنگ تھی، اب 8000 سم تھنگ ہے۔ تو اس میں میتھڈالوجی کے اندر آپ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں؟ نہیں، اس سے پہلے وہ عارف صاحب جواب دیں، میں آپ کو مہتاب صاحب یہ کہوں گا، دیکھیں آپ کو ایپلز اینڈ اورنجز آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2022 میں 6% گروتھ پروڈیوس کی گئی، ٹھیک ہے نا، جی ڈی پی گروتھ تو نکال دی 6% آپ نے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے نتیجہ جو ہوا وہ بعد میں آنے والوں نے بھگتا۔ اب آبویسلی اگر آپ کی جی ڈی پی 6% سے گرو کرے گی، اس کا کچھ نہ کچھ نیچے تو ریل پھیل ہوئی نا سوسائٹی میں، آپ نے اثر ڈالا، لیکن وہ ایک بوروڈ ریل پھیل تھی جس کے نتیجے میں اگلے 5 سالوں میں آپ نے تباہی پھیر دی ملک کی، اور اب اگلوں کے اس حماقتوں کا زہر کا پیالے ہم پی رہے ہیں آج تک۔ تو لہٰذا وہ یعنی کہ آپ اس کو کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے کہ 22 تک کیا تھی اور 22 سے 23 کیا تھی۔ ایک یہ کانٹینیوم ہے جس میں کہ پالیسیز کا تسلسل ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ تھیں، اس میں نیچرل شاکس ہیں جو ڈیزاسٹرز ہیں، اس میں کووڈ ہے، اس میں گلوبل
کموڈٹی کا جو ایک سپر سائیکل تھا اس کا ایفیکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ دیر از آلویز اے لیگ. آپ یہ نہیں کہ آج اس سال میں ایک کام کریں گے تو اس کا نتیجہ بجلی کے سرکٹ کی طرح آپ نے سوئچ آف کیے تو اندھیرا ہو جائے گا. وہ آپ کو اس کا جو اثرات ہیں وہ 6 مہینے سال بعد پھر سامنے بھگتنے پڑیں گے. تو وہی جو 22 میں 6% گروتھ تو ہو گئی, اس کے نتیجے میں آپ شاید کہیں گے کہ جی بڑی ریل پھیل ہو گئی, لیکن بعد میں آنے والے سالوں میں کیا ہوا, جب سپر انفلیشن آ گئی, آپ کی ڈیویلیویشن ہو گئی, اور آج تک اس کے آپ اثرات بھگت رہے ہیں. لیکن اب عارف صاحب بہتر بتا دیں گے آپ کو. بہت شکریہ جی. اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ پاورٹی اسٹیمیٹ کرتے ہیں کنزمپشن ایکسپینڈیچر کی بیس پہ, اور وہ ہمارے پاس میکسیمم 1 سال کا ہوتا ہے جو ہائیسٹ اس کو کلیکٹ کرتا ہے. ریفرنس پیریڈ ہمارا 15 دن یا 1 ماہ سے شروع ہو کے 1 سال تک جاتا ہے. جو ہمارے ڈیوریبل گڈس ہیں کم اس میں شامل ہوتے ہیں, 1 سال کا ہوتا ہے. تو یہ پاسبل تقریباً اس ڈیٹے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو 6 سالوں کو کوئی 2 حصوں میں یا 3 حصوں کے اندر اس کو تقسیم کر سکیں, جو ہمارے پاس جس طرح کا ڈیٹا جہاں کلیکٹ ہوتا ہے. ہاں, جو چیز پاسبل ہے وہ ہے تھرو میرا خیال ہے کہ ماڈلنگ ایکسرسائز, پرٹیکولرلی اگر پائٹ جیسے ادارے اس میں دیکھیں, وہ بھی پیریڈ کا امپیکٹ کم ہوگا, پالیسی کا زیادہ ہوگا. کہ جی آپ 6 سال میں جو پالیسیز ہیں اگر آپ اس کو ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ جی پاورٹی جو ہے نا ان پالیسیز سے وہ کس طرف گئی ہے, تو یہ ایک پاسبل ہوگا. اور یہ آپ کا سوال یہ بھی بتاتا ہے ضرور کہ جی ہمیں تھوڑا سا اس کو اور ریگولر کرنے کی ضرورت ہے. کہ 6 سال زیادہ گیپ ہے, 2-3 سال کے بعد ہمارا ہائیسٹ جو ہے اس کو ضرور آنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے سی بی این میں کہا, سی بی این میں اس کی میتھڈالوجی تو بہت ہی لمبی ہے, لیکن 2 اس کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں آپ کمپوننٹس ہیں. کہ پہلی سٹیج پہ ہم فوڈ ایکسپینڈیچر یا فوڈ پاورٹی نکالتے ہیں, اور وہ پورا اس کا ایک پروسیجر ہے, کیلوریفک بھی اور باقی جتنی باسکٹ کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد جب ہمارے پاس, اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم لیتے ہیں 40% والا جو باٹم والا گروپ ہے. اگر آپ پوری پاپولیشن کو لیں تو پاورٹی لائن آپ کی پاورٹی اور انکریز ہو جائے. یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا ہم لیتے ہیں جو کہہ لیں کہ جو لوور مڈل کلاس اور پور کا اس میں ہوتا ہے. اور پھر جب ہم یہ پاورٹی لائن فوڈ کی نکال لیتے ہیں, پھر انہی لوگوں کی ہم لیتے ہیں پاورٹی لائن نان فوڈ, اور دونوں کو کمبائنڈ کر کے یہ ہمارا سی بی این میتھڈ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے وہ بہت سمپل ہے. پاورٹی لائن کو ہم نے اپڈیٹ کیا سی پی آئی کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم نے اس کو 24-25 پہ اپلائی کر دیا. یہ دوبارہ اگر جائیں ہم میتھڈالوجی میں تو یہ پھر ری بیسنگ والی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. وہ شاید نیکسٹ ٹائم کسی وقت پلاننگ کمیشن کرے گا. ری بیسنگ کے بعد منسٹر صاحب, آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ غیر ذمہ دارانہ جو معاشی پالیسی ہے اس سے معاشی ناہمواری عدم مساوات ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر دیکھیں تو 2016 میں بھی اور 2025 میں بھی کرنٹ سیٹ اپ جو ہے اس میں پی ایم ایل این ہے, اسی ٹائم میں ان ایکولیٹی ہائیسٹ لیول پر ریکارڈ کی گئی ہے. اور پی ایم ایل این کی جو پالیسیز ہیں وہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ غیر ذمہ دارانہ ہے, جس کی وجہ سے ان ایکولیٹی بڑھ رہی ہے. سیکنڈ سر مجھے یہ بتا دیں جو کرنٹ مومنٹم ہے یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے, ایک طرف آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے پاورٹی بڑھتی ہے, دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پاورٹی کے نمبرز کو کم کرنے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانا ہوگی اور اڑان پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اڑان پاکستان کے جو آلریڈی نمبرز ہیں, فیکٹس ہیں, اس کو پرائم منسٹر نے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ اس کو ریوائز کیا جائے. اور یہ بات بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ 2027 کے بعد ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی طرف پاکستان جائے تاکہ جو کرنٹ مومنٹم ہے اسٹیبلٹی کا اس کو مینٹین رکھا جائے. دین ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جو پاورٹی نمبر ہے اس کو ڈکلائن کی طرف لے کے آئیں گے؟ تھینک یو. صاحب ایک ایڈ کرنے سے میں ایکسپورٹس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, لیکن پچھلی گورنمنٹ نے بھی آپ نے کہا کہ بہت زیادہ امپورٹس کی جس کی وجہ سے ڈسبیلنس ہوا. تو ابھی بھی آپ ٹرینڈس دیکھیں تو پہلے 7-9 کے ریئر میں ہمارے ایکسپورٹ 7% نیچے گئے ہیں اور امپورٹس 10% بڑی ہیں. تو $22 بلین کا گیپ ہے, $40 بلین کی امپورٹس ہیں. تو ٹرینڈس تو وہی ہیں. تو آپ کا جو
جی صحیح ہے. دیکھیں پہلی بات آپ نے جو کی کہ کیا وہ پی ایم ایل این کے دور میں نامواری اضافہ ہوا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلی چیز تو یہ بات آپ تسلیم کریں کہ ان 5 سالوں کے اندر غربت کی سطح کم ہوئی. ایک بات یہ تو ٹھیک ہے نا. دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں جو نامواری ہے، تو اگر آپ اس کے فگر دیکھتے ہیں 2005 7 10 11 13 سے اور 18 تک، تو یہ تقریباً آپ کو کم و بیش 28-29% کی سطح کے اوپر ہی نظر آتے ہیں اس دور. آپ پورا ذرا ٹیبل دیکھیں تو وہ اس کی تقریباً شرح اسی سطح کے اوپر ہے کہ جس طرح ہے. دس سارٹ آف ریفلیکٹس دا اسٹرکچر آف آر اکانومی کہ کس طریقے سے اس میں تقسیم ہو رہی ہے دولت. اینڈ آئی تھنک اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس کو مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں ان طبقوں کی طرف توجہ کہ جو پاورٹی گریجویشن پروگرامز لے کر آئیں تاکہ یہ اپرچونٹیز جو ہیں زیادہ براڈ بیسڈ ہوں. اور میں آپ کو یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس دوران اسی لیے بنیاد رکھی تھی کہ تعلیم کو ایک ایکولائزر کے طور پہ ہم استعمال کریں. اور 2013 اور 18 کے درمیان پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیکورڈ ایریاز میں ہائر ایجوکیشن کے ڈومین میں، جو ہمارے پاس آتا تھا، باقی تو صوبوں کے پاس ہے تعلیم. اور میں آپ کو ہزاروں مثالیں گنا سکتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں کے پی، سندھ، پنجاب نئے کیمپسز کھولے گئے. ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کے بچے اور بچیاں ان میں گئے جنہوں نے اپنی زندگی بدلی. سو آئی وڈ سے کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو اوور کمنگ دس چیلنج کہ ہم نچلے طبقوں کے اور غریبوں کے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم کی سہولت دیں تاکہ وہ زندگی میں آگے آ سکیں اور معاشی ناہمواری ختم ہو سکے. اسی طرح جو ایکسیس ٹو کریڈٹ ہے اس کا بھی بڑا تعلق ہوتا ہے کہ آپ نیچے کے جو طبقے ہیں ان کے لیے کوشش کریں. اور ہم نے اس زمانے میں یاد ہے کہ مائکرو کریڈٹ کے جو پروگرام شروع کیے اس میں 50% خواتین کے لیے حصہ رکھا تاکہ ان کو بھی ہم اس ترقی کے اندر کر سکیں. اب یہ وہ پالیسیز ہیں کہ جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ معاشی پالیسیاں بجلی کے سوئچ کی طرح نہیں ہوتی کہ سوئچ آن ہے تو ایک دم لائٹ ہو گئی، سوئچ آف ہے تو آف ہوگی. ان کو ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دنیا کے ہر کامیاب معاشی اگزامپل کو لے لیں، جاپان، کوریا، ملیشیا سے لے کے جہاں تک جائیں، تو آپ کو 10 سال کے دورانیے نظر آتے ہیں پالیسی کے تسلسل کے، پالیسیز کے استحکام کے. تو اگر آپ معیشت کے ساتھ T20 کے میچ کھیلیں گے اور پھر آپ کہیں جی کہ اس سال یہ ہو گیا، اس سال یہ نہیں ہوا، اس پالیسی کا یہ نتیجہ نہیں نکلا، کبھی نہیں نکلے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اب سنجیدہ ہو کے اپنا جو معاشی استحکام کی پالیسیاں ہیں ان کے اوپر سب حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہم مل کر پاکستان کے ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھانے کے لیے ہم تو مسلسل ہمارا موقف پلاننگ کا یہی ہے کہ پاکستان نیڈز این ایکسپورٹ ایمرجنسی. اور آپ نے جو کہا کہ کچھ ہماری درآمدات میں اضافہ ہوا، وہ نیچرل ہے چونکہ پچھلے بجٹ کے اندر امپورٹ ٹیرف ریفارم ایک انٹروڈیوس کی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جو را مٹیریل ہے کچھ صنعتوں کا جس میں پلانٹ اینڈ مشینری آنی ہے، جس سے ہماری صلاحیت میں اضافہ ہونا ہے یا ہم جس سے اپنی بعد میں برآمدات بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی نرمی کی جائے. تو جب آپ ٹیرفز گھٹاتے ہیں تو اس سے ایک شارٹ ٹرم میں آپ کو امپورٹ کا بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن بیکاز دیٹ از این انویسٹمنٹ ان پلانٹ اینڈ مشینری ان امپروونگ یور کیپیسٹی اور ایکسیسنگ چیپر را مٹیریل، اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو ہائر ایکسپورٹس انٹو فیوچر. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مینوفیکچرنگ کے اندر ریوائول آ رہا ہے. اگر وہ ریوائول ہے تو آبویسلی وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں را مٹیریل اس کے لیے. اور اسی طرح ایکسپورٹ از ناؤ سم تھنگ وچ از اے چیلنج فار ایوری کنٹری بیکاز ہم ایک نئی دنیا میں ہیں جہاں ہر روز ٹیرفس اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، اور ایک پالیسی شاکس اب ملک کے اندر ہی نہیں ہیں، عالمی سطح کے اوپر بھی ہیں.
تو اس میں وی ہیو ٹو نیویگیٹ, بٹ وی ہیو اسٹل لاٹ آف پوٹینشیل بیکاز وی آر این انڈر پرفارمنگ اکانومی ان ایکسپورٹس. اور اگر ہم توجہ دیں تو بہت سارے شعبوں میں ہم بہت صلاحیت رکھتے ہیں جس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور وی ہیو آلویز ایڈوکیٹڈ ٹو ادر منسٹریز کہ دس از دا اونلی وے فارورڈ. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر دیتے ہیں, اور یہاں 24 کروڑ پاکستانی صرف 40 ارب ڈالر کی جو برآمدات ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے اور ہمیں اس کو بدلنا ہے, اور ہر گاؤں سے, ہر محلے سے, ہر کاٹیج انڈسٹری سے ایکسپورٹ پروڈکٹس نکالنی ہے. اور اس کے لیے وی آر ٹرائنگ کہ سمیڈا کو ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. صوبوں کو کہا ہے کہ 4 صوبوں کو کہا ہے کہ آپ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ ایجنسیز بنائیں اپنے اپنے صوبوں میں. اب FPCCI کے ساتھ مل کے ہم نے کہا ہے کہ ہر ضلع کی سطح پہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پلان بنائیں. ہر ضلع میں پروڈکٹس ہیں, چاہے وہ ہینڈی کرافٹس ہیں, چاہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے, چاہے وہ مشین ہے, ہر ضلع کے اندر ہے. سو دس ہیز ٹو بی آر نمبر 1 آئی تھنک چیلنج. نمبر 2 ایکولی امپورٹنٹ از ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی, اور اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو یو ہیو ٹو انویسٹ ان یور ہیومن ریسورس. وتھ اے لو کوالٹی ہیومن ریسورس یو کین نیور بی کمپیٹیٹیو. سو دیز آر آر چیلنجز, بٹ ایز اے سیڈ اڑان پاکستان ایڈریسز دیز چیلنج.